إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين معزز حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے دیا جانے والا یہ خطبہ جمعہ نہایت عظیم پلیٹ فارم ہے۔ یہاں سے ہونے والی گفتگو بڑے ہی غور سے سنی جاتی ہے۔ کسی اور پروگرام یا بیان اور تقریر کو سننے کے لیے لوگوں کو دعوت دینی پڑتی ہے، بلانا پڑتا ہے، اشتہار یا ایڈورٹائزمنٹ نکالنا پڑتا ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ اس کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان خود بخود نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جہاں یہ خطبہ دیا جاتا ہے، مسجد میں یا مسجد کے علاوہ جہاں پہ بھی، انسان خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ خطبہ مختصر ہوتا ہے، محدود وقت میں دیا جاتا ہے، لیکن یہ خطبہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دین کو سیکھنے سکھانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور یہ اسلام کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کسی اور دھرم میں، کسی اور مذہب میں اس طرح سے ہفتہ واری اجتماعیت، جمع ہونا، اکٹھے ہونا، ان کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ کسی اور دھرم میں ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن وہ لوگ جمع ہوتے ہوں، اپنے دین کی باتیں سنتے سناتے ہوں، اپنے مذہب کو سیکھتے سکھاتے ہوں، ایسا ان کے یہاں نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہفتے کی ایک عید، جس میں ہم ہفتے کے ساتوں دن جن بھائیوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، آج کے دن تمام مسلمان بھائی مسجد میں یا نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ اگر اس خطبے کا میرے بھائیوں صحیح استعمال کیا جائے تو دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے اگر کسی کے ہاں گڑبڑی پائی جا رہی ہے،
کسی کے ہاں بدعت و خرافات پائی جا رہی ہیں، رسم و رواج پائی جا رہی ہیں، دین کے نام پر غلط چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، ان کے ڈاؤٹس کلیئر کیے جاتے ہیں اور صحیح اسلام کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ کے اسی مقصد کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معزز سامعین، قرآن و سنت میں ایک لفظ بہت استعمال ہوا ہے، اس کا نام ہے فتنہ۔ ہم سنتے ہوں گے، فتنے کا لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے۔ آخر فتنہ ہے کیا چیز؟ سونا ہوتا ہے، سونا جب اس کو آگ میں تپایا جائے، آگ میں تپا کر اس کی گندگی، اس کے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں جو کھرا رہتا ہے اس کو کھوٹے سے الگ کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ایک مسلمان اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے، اللہ رب العالمین اس کی جانچ کے لیے، اس کی پڑتال کے لیے دنیا میں کچھ فتنے بھیجتا ہے، پھر اس فتنوں سے نکھر کر ایک مسلمان کا ایمان جو سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے، کون اپنے ایمانی دعوے میں پکا ہے، یہ چیز سامنے آتی ہے اور یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، فتنے اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، راوی حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ پر چڑھ کر ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی اور میں نے اس بات کو سنا۔ آپ نے فرمایا، انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ کہ لوگوں، جس طرح بارش کا پانی، بارش کے قطرے، جب بارش تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر لیتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے، پھر بھی پانی کہیں نہ کہیں سے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح میں آنے والے دنوں میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، فتنے اتنے زیادہ رونما ہوں گے۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ فتنے میں آخر انسان کرے کیا۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور اس موجودہ دور میں جو فتنے ہیں، 8-10 فتنوں کا میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ فتنوں کے وقت میں ہمارا اسلام ہم سے کیا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، فتنوں کے وقت میں انسان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ میں اپنا ایمان بچا لے جاؤں، میرے گھر والوں کا ایمان بچا لے جاؤں، میرے رشتہ دار، میرے قریبی، میرے خاص لوگوں کا ایمان بچا لے جاؤں، خود بھی جہنم سے بچ جاؤں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جو میرے خاص لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ، میرے اعز و اقارب، ان کا بھی دین بچ جائے، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ مطالبہ اسلام ہم سے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم ویأتی علیکم زمان یغربل الناس غربلۃ۔ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یغربل الناس غربلۃ،
کہ لوگوں کی کٹائی ہوگی، چھٹائی ہوگی، کون ایمان میں کتنا مضبوط ہے، کون ایمان میں کتنا کمزور پڑ گیا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ وَتَبْقَى حُسَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اچھے لوگ باقی نہیں رہیں گے دنیا میں، جو باقی رہیں گے ردی برے لوگ باقی بچیں گے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وہ وقت مل جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ہے، جو چیز اسلام نے بتائی ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور وَتَقْبَلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، جو تمہارے خاص لوگ ہیں، تمہارے گھر والے، تمہارے عز و اقارب، تمہارے دوست و احباب، ان کی فکر کرنی ہے، ان کے دین و ایمان کو بچانا ہے۔ تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارا قریبی، ہمارے گھر والے اس فتنے میں نہ آ جائے اور جہنم رسید نہ ہو جائے، اس کی فکر کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنا ہے، دین کے معاملے میں جلدی کرنا ہے۔ انسان کے ایمان کی کوئی ویلڈٹی نہیں بچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلمة، لوگوں میں بہت زیادہ فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، کالی رات ہوتی ہے، ہر جگہ کالا پن، اندھیرا پن ہوتا ہے، ویسے ہی کالے کالے فتنے آئیں گے، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت تمہیں بادروا بالاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ اب دیکھیں لاک ڈاؤن نے اور اس کورونا نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شام میں خبر ملتی ہے فلاں آدمی کو یہ بیماری ہو گئی اور صبح تک انتقال ہو گیا، کوئی پتہ نہیں ہے انسان سوچے کل سے عمل کرنا شروع کروں گا، دین پر عمل کرنا شروع کروں گا، دین کی باتیں سیکھوں گا، دین سکھاؤں گا، اور پتہ چلا ہزاروں امیدیں اور تمنا لیے ہوئے انسان سوتا ہے اور صبح کو جنازے کے لیے اعلان ہوتا ہے بھائی میت اتنے بجے اٹھائی جائے۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان کے ایمان کی ویلڈٹی یہ ہوگی کہ صبح تو مومن ہوگا، شام کو کافر بن جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ ایمان کی کوئی ویلڈٹی نہیں ہے، صرف صبح اور شام تک کا ایمان بچے گا۔ تو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنا ہے، جو اعمال، جو دین کی باتیں انسان کو پتہ ہے اس میں سبقت لے جانا ہے، نیک کام جلدی سے کرنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائیوں، فتنوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں صحیح دین دیا ہے، صحیح منہج دیا ہے، صحیح طریقہ دیا ہے، اسلام دیا ہے، توحید سے نوازا ہے۔ انسان یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے، بلکہ تمنا سے ہٹ کر اللہ سے یہ دعائیں مانگے کہ اللہ میرا دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، اے اللہ میرے دل کو جو اسلام، جو توحید، جو منہج مجھے ملا ہے اسی پر ثابت قدم رکھ دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ میں فتنوں کا، جو فتنے آئے ان کا میں آسانی سے مقابلہ کر لوں، اس سے میرا دین نہ بگڑے، میرے دین پر کوئی کا آنچ نہ آئے۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ فتنوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دے اور صحیح سالم دین پر ہمارے دل کو جما دے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو فتنے ہیں ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی فتنہ علماء کرام سے دوری کا فتنہ ہے۔ لوگوں کو علماء کرام سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں، سوچیں، کوئی آدمی بیمار ہو اور گھر میں بیماری کی علاج کے لیے دوائیاں لا کر رکھ لیں، بخار کی دوا الگ، زکام کی دوا الگ، پین کلر الگ، یہ سب لا کر رکھ لے اور یہ سوچے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے، میں خود ہی علاج کر لوں گا، ڈاکٹر کی فیس دینے سے ہمیں کیا ملے گا۔ ایسا کرنے سے میرے بھائیوں وہ آدمی اپنے پیسے بچا لے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھے۔ میرے بھائیوں، انسان اگر ایک مسلمان
ایک دین پر چلنے والا ایک مومن آدمی اگر اپنے آپ کو علماء کرام سے دور کر لے گا، جو علماء کرام کی دین کے ڈاکٹر ہیں، تو اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنا دین برباد کر لے گا۔ اور دین پر چلنا ہے تو انسان کیسے چل سکتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ دین پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، دین پر کیسے چلا جاتا ہے، قرآن و سنت کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، یہ علماء کرام اس کو بتائیں گے۔ لیکن علماء کرام سے لوگوں کو دور کر کے دین سمجھایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ عالم بنے بیٹھے ہیں، مفتی بنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے کبھی دین کو سیکھا نہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کر کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ بتائیں مجھے کہ کالج اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جب کوئی بک ٹیچر پڑھاتا ہے اور سیلیبس میں کوئی بک مقرر ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے کہ اس سے ایگزام ہونا ہے، تو بغیر ٹیچر کے اگر اسٹوڈنٹ اس کتاب کو پڑھنے لگے اور ایگزام دینے لگے تو کیا وہ ایگزام میں کامیاب ہو جائے گا؟ جو ہائی لیول رینکس اسے چاہیے کیا اسے مل جائیں گے؟ کیا وہ ایگزام پاس کر لے گا؟ ٹیچر جو ہوگا، استاد جو ہوگا، جو تھیوری ہے اس کو پریکٹیکل طور پر سمجھائے گا، جبھی تو سیلیبس میں جو مقرر کتاب ہے وہ اس کے سمجھ میں آئے گی اور پھر اسے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام اللہ رب العالمین نے قرآن کے طور پر ہمیں تھیوری دی ہے، اور پریکٹیکل جو کر کے جس ذات نے دکھائی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ آپ کو حکم ملا، یہ منصب آپ کو دیا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن اصول ہے، جو تھیوری ہے، وہ ہم نے نازل کی ہے مسلمانوں پر، آپ کو اس کی پریکٹیکل کرنا ہے، آپ اس کے شارح ہیں، ایکسپلینر ہے، آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا ہے تاکہ ان کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا، یہ حکم دیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر، اے اللہ کے نبی، ہم نے تمہارے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کے ایکسپلین کریں، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، دکھائیں عملی طور پر، پریکٹیکل کر کے، تاکہ ان کے لیے اس تھیوری پر عمل کرنا آسان ہو۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کے نام پر جنہوں نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، تقریر وہ اچھی کرتا ہو اور حوالے اور ریفرنس حدیثوں کے قرآنی آیات کے دیتا ہو، اس کے لاکھوں فالوورز ہو یوٹیوب پر، فیس بک پر، لیکن میرے بھائیوں یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعی عالم دین ہے اور شریعت کا جاننے والا ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہم نے بنائی ہے۔ آج اسلام کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ مفتی وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو دنیا کی چکا چوند میں مست ہے۔ مالدیو میں گھومنے والا، اس کو مفتی کا خطاب دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس سے شادی رچانے والی شہرت کی خاطر۔ اب بتائیے، کوئی علم دین ایسے گلیمرائز لوگوں سے حاصل کرے، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ حقیقی علماء کرام سے لوگوں کو دور کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں فتنے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ہاں لوگ دین کو خود سمجھنے لگے، خود ساختہ اصول بنا لیے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا، جنت اور جہنم کی بعض نعمتوں کا انکار کر دیا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ فتنہ جو رونما ہوا ہے میرے بھائیوں، صرف اور صرف علماء کرام سے دور ہٹنے کی وجہ سے، کہ آج ہم نے اپنے آپ کو علماء سے، جو دین کے ڈاکٹرز ہیں، ان سے دور کر لیا، اور انسان دین کے اہم ستون جس پر دین ٹکا ہوا ہے اس کا ہی انکار کر بیٹھا، تو اس کی آخرت کیسے سدھر سکتے میرے بھائی؟ اس دور کا اہم فتنہ ہے جس سے ہمارے بعض صوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، دین کو سمجھنا ہے ویسے سمجھنا پڑے گا جس طرح سمجھانے کی کوشش خود قرآن کر رہا ہے،
اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداھم الذی اقتدی، وہ لوگ صحابہ کرام ان کو اللہ نے ہدایت دی، آپ ان کے نقش قدم پر چلے۔ صحابہ کرام نے دین کس سے سیکھا؟ ان کے ٹیچر کون تھے؟ ان کے استاد کون تھے؟ ان کے استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر دین ان کو سکھایا، انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے تھے کہ جو طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا اس کو چھوڑ کر اگر امت دوسرا طریقہ اختیار کرے گی تو کبھی بھی ان کا معاملہ درست نہیں رہ سکتا۔ انه لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، جس معاملے پر اس امت کے پہلے لوگ تھے صحابہ کرام، جن کو اس زمانے کا سب سے بہترین زمانے کا خطاب ملا، جو اس کائنات کے سب سے اچھے لوگ تھے انبیاء کرام کے بعد، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا، اس کو چھوڑ کر اگر انسان دین پر عمل کرنا چاہے اور اپنے عقل کو استعمال کرے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے، اپنے بنائے ہوئے اصول کو اپنائے، تو میرے بھائیوں وہ گمراہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، علم ایسے ہی نہیں اٹھایا جائے گا، جو حقیقی علم ہے اللہ علم کو نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ علم کو نہیں اٹھاتا ہے، ولیکن بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھاتا ہے۔ اور جب عالم نہیں بچتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے مسئلے دریافت کرتے ہیں، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، فضلوا واضلوا، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے بھائیوں ضرورت ہے، جس طرح ہم میں سے کسی کو آپریشن کرانے کی ضرورت پڑے، وہ لوہار کے پاس آپریشن کرانے نہیں جاتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو کسی دین کے اہم مسئلے میں ضرورت پڑے، وہ دین کے ڈاکٹر یعنی عالم دین کے پاس جائے، جس نے علم دین حاصل کیا ہو، صحیح اور معتبر علماء کرام سے دین سیکھا ہو، ان کے ہاں اس نے زانوئے تلمس اختیار کیا، اپنے گھٹنے ٹیکے ہو، اور اس کے بعد صحیح سند ہو علم حاصل کرنے کی، اس سے علم لیا جائے، تو انشاءاللہ انسان کی دنیا اور آخرت قائم رہے گی، برقرار رہے گی، دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو جنت نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ایک اور اہم فتنہ جو اس وقت جنم لے رہا ہے، وہ ہے عورت کا فتنہ۔ آج انسان ہے، مرد ہے، جوان ہے، اور اللہ رب العالمین نے جذبات رکھے ہیں، مرد عورت کی ضرورت ہے اور عورت مرد کی ضرورت ہے، اور شریعت نے فیصلہ سنایا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کیا جائے، نکاح کیا جائے تاکہ یہ ضرورت، انسانی ضرورت پوری ہو سکے۔ ہم نے ضرورت کو بڑا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کا تصور ہو، ہم نے کتنے جھمیلے اس میں پال لیے ہیں، اور نکاح کے ذریعہ جو انسان کی عفت، اس کی پاک دامنی کو برقرار رکھا جاتا ہے، یہ رسم و رواج، یہ بارات کے رسم و رواج، یہ خاندانی رسم و رواج، ایک خاندان ہونا، یہ بارات کا ہونا، یہ رسم ہونا، وہ ہونا، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، اور عورت کا جو فتنہ ہے، زنا عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی۔ یہ سب کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انسان کتنا دیندار ہے، کتنا نمازی ہے، کتنا پرہیزی ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، اس کے دین کو اگر پرکھنا ہو تو اس کے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر یا موت میت کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ دکھنے میں بڑا دیندار رہے گا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اور موت میت کے موقع پر وہ کتنا رسم و رواج میں گھرا ہوا ہے، جن رسم و رواج کا اسلام سے دور کا بھی رشتہ نہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا دیندار ہے۔ دکھنے میں آپ کو جمعے کے دن پہلے آئے، پہلی صف میں نماز پڑھے، پانچوں وقت کا نمازی ہو، حج بھی کیا ہو، عمرہ بھی کیا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، افطار پارٹیاں بھی دیتا ہو، روزے بھی کھلواتا ہو، اس سے پتہ نہیں لگا سکتے۔ اصل پتہ تب لگتا ہے جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے۔ آج ہم نے یہ عورت کے فتنے کو جنم دیا ہے میرے بھائیوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے استعمال کرنے لائق وہ نیک عورت ہے. لیکن اس عورت کو ہم نے فتنہ بنا دیا. یہ عورت فتنہ بن گئی جب شادی میں تاخیر ہوتی ہے اور جب رشتے جلدی نہیں ہوتے یا رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے تو میرے بھائیوں پھر بدکاری کا فتنہ جنم لیتا ہے, بے حیائی کا فتنہ جنم لیتا ہے. کیونکہ ہم نے جو اس سے پار پانے کا جو ذریعہ, جو سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے اسلام نے بتایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو, نکاح میں جلدی کرو, وہ ہم نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے عورت کا فتنہ یہ عام ہو گیا. ہمارے یہاں کتنی بے حیائی ہے. ہماری جوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر مشغول ہیں, راتوں رات چیٹنگ ہو رہی ہے اور اجنبی لڑکوں سے باتیں ہو رہی ہیں, والدین کو پتہ تک نہیں. لڑکی کا بچی کا روم الگ ہے, والدین مستی سے سو رہے ہیں, اور اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے اور باری آتی ہے, والد پوچھتا ہے کہ میری بیٹی تمہیں فلاں سے نکاح کے لیے پیغام آیا ہے, ہم تمہارا نکاح وہاں کر رہے ہیں, اور وہ لڑکا اچھا ہے, بیٹی کی زبان سے نکلتا ہے نہیں ابا جان میرے لیے وہ رشتہ منظور نہ کریں کیونکہ میرے تعلقات کسی اور سے ہیں, میں کسی اور سے محبت کروں. وہ بیٹی, وہ لڑکی جس کے بارے میں ہمارے اسلام نے فرمایا کہ جب اس سے پوچھا جائے نکاح کے تعلق سے, اس کی اجازت لی جائے, باکرا ہے, کنواری ہے, اذنها سماتها, وہ خاموش رہ جائے, وہی اس کی اجازت ہے. اور ہماری بیٹیاں, یہ عورت کا فتنہ اس قدر عام ہوا کہ باپ کو ہی جواب دیتی ہیں. اور حد تو یہ, افسوس کی بات تو یہ, آج کل ہماری لڑکیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں اور بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی. کتنا بڑا فتنہ ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے انسان کی کہ انسان نے نکاح کو مشکل کیا اور بدکاری نے جنم لے لیا. تو میرے بھائیوں اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی جو اسلام نے تعلیمات دی ہے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور فتنہ وہ ہے حرام خوری کا فتنہ. ہر انسان مال کمانے کے چکر میں, ہر انسان دنیا بنانے کے چکر میں, اور حرام خوری کے اتنے ذرائع نکل چکے ہیں. آپ دیکھیں اتنے انشورنس, اتنے بیمہ اور اتنے بینکی کام جن میں صرف حرام بھرا ہوا ہے, اور انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس یہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان, ایک ایسا زمانہ آئے گا, لوگوں پر ایسا وقت آئے گا انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. کتنی اسکیمیں ابھی چل رہی ہے اور تمام اسکیموں میں صرف اور صرف مسلمانوں کو پکڑا جا رہا ہے, گھیرا جا رہا ہے کہ مسلمان اس میں پھنس جائیں. انسان یہ پرواہ نہیں کرتا. حرام خوری سے بچنا ہے میرے بھائیوں. اگر حرام خوری ہوگی ہمارے ہاں, ایک پیسہ بھی حرام کے آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم نبت علی حرام لا يدخل الجنہ, جس کی پرورش حرام پیسے پر ہوئی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. مسلمان اس کے تعلق سے اس معاملے کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہے, بڑا آسان سمجھتا ہے. بس پیسہ آ رہا ہے, کیسے بھی آ رہا ہے, حکومت دے رہی ہے ہمیں لینا ہے. اب حکومت چاہے وہ بیاج کا دے رہی ہے, انٹرسٹ کا دے رہی ہے, کچھ بھی دے رہی ہے, بینک والے دے رہے ہیں, اپنے پاس آ رہے ہیں, ہمیں استعمال کرنا ہے. انسان بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں جب تک حلال نہیں آئے گا ہمارے گھر میں ہماری اولاد ہماری فرمانبردار نہیں بن سکتی, ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگ سکتا, ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا, ہماری بیماریاں, ہماری مصیبتیں ٹل نہیں سکتی. ہم لاکھ دعائیں کریں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت کا جس میں ہر مسلمان تقریباً مبتلا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے. اس تعلق سے اسلامی احکام, اسلامی قوانین پہچاننے کی ضرورت ہے, ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. کتنے تجارتی معاملات ہیں, کتنے بزنس کے معاملات ہیں جو حرام پر ٹکے ہوئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے جب تک انسان اسلام کے تجارتی اصول اور قوانین نہ پڑھ لے کسی کو تجارت ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ معاملہ حلال و حرام کا ہے. جب حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی
اور پیسہ حرام کا آ گیا تو انسان کی باتیں قبول نہیں ہوتی. اور اس فتنے میں میرے بھائیوں میں یہ کہوں کہ 99% مسلمان مبتلا ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہو. ہر انسان محاسبہ کرے, ہر انسان جائزہ لے کہ کیا اس میں تڑپ ہے, وہ کبھی سوچتا ہے, کبھی سیریس لے کر معاملے کی گہرائی تک جاتا ہے کہ جو اسکیمیں چل رہی ہے یا جو چیز بھی میں نے اختیار کی ہے وہ حلال ہے یا حرام. تو اسلامی اصول کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور فتنہ وہ ہے تشدد کا فتنہ, غلو کا فتنہ. اسلام کے نام پر غریبوں, بے کسوں, مظلوموں کی ہتیا کرنا, انہیں مارنا. جو کافر آپ کو ستائے نہیں, پریشان نہ کرے. مسلمان کا قاتل بنا ہوا ہے. ہمارے پاس سوال آتے ہیں, ابھی طالبان کا مسئلہ چل رہا ہے, طالبان والے اچھا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں جو آدمی مظلوم ہے, لاچار ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں, اگرچہ وہ مسلمان نہیں, اسلام کی تعلیمات کیا ہے, اگر کوئی کافر بھی ہے لیکن آپ کو پریشان نہیں کرتا, آپ کو ستاتا نہیں ہے, آپ کے دین میں روڑے نہیں ڈالتا, آپ کو آپ کے گھر سے دربدر نہیں کرتا, آپ کو آپ کے شہر سے نہیں نکالتا, آپ اس کو مار نہیں سکتے. جہاد کا مطلب ہمارے نوجوانوں نے کیا سمجھ لیا؟ طالبان وہ جہاد کر رہے ہیں, وہ اچھا کر. میرے بھائیوں اسلامی تعلیمات, اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو, عورتوں کو, بچوں سے کو مارنے سے منع کیا. وہ اسلام ہو سکتا ہے کہ آپ مظلوموں کو, بے قصوروں کو ماریں جن کا کوئی گناہ نہیں, ان کو آپ مارنے کو جہاد کہیں. جہاد نہیں میرے بھائیوں. جہاد سب سے پہلا یہ کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کریں, اپنے آپ سے جہاد کریں, اپنے آپ سے لڑیں. آپ کا نفس کتنا آپ کو گناہوں پر ابھارتا ہے, کبھی آپ نے اس پر کنٹرول کیا ہے, اس پر لگام لگائی ہے؟ صرف غیر مسلموں کو مار ڈالنا یا مسلمانوں کو مار ڈالنا یہ جہاد ہے؟ یہ فتنہ میرے بھائیوں دین کے نام پر تشدد کا فتنہ, غلو کا فتنہ, یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس آئے پناہ طلب کرنے کے لیے کہ مجھے فلاں آدمی مارنے آ رہا ہے, مجھے بچا لو, اپنے گھر میں پناہ دے دو, تم اس کو پناہ دے دو. اگر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا ہے, تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتا ہے, تمہارے دین کے راہ میں روڑے نہیں ڈالتا ہے, آپ اس کو پناہ دے دیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر مشرکین تمہارے پاس صلح کے لیے آ جائیں, ان سے صلح کر لو. اور نوجوان طبقہ آج اس دین کے نام پر تشدد کے فتنے اور غلو کے فتنے میں مبتلا ہے. ہر چیز کو جہاد. یہ اسلام کو نہیں سمجھنے کی میرے بھائیوں, اور اسلام کو ان لوگوں سے لینے کا نتیجہ ہے جو دین کے نام پر کچھ نہیں جانتے, جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے, صرف ظاہری مطلب کو لے لیا ہے. پھر پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں سے 25 آیتیں جو جہاد کی وہ نکال دینی چاہیے. کس بات کا نتیجہ ہے؟ اس نے خود دین کو پڑھ لیا, خود دین کا مطالعہ کر لیا, قرآن کا مطالعہ کر لیا, اور یہ بات میڈیا میں عام کر دی کہ 25 آیتیں جو جہاد کی ہے اس کو الگ کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں یہ اسلام ہے. اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو علماء کرام سے ہی سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں آج جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے بے عملی کا فتنہ. بے عملی کا فتنہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ تقریریں سنتے ہیں؟ یوٹیوب پر بہت سارے لوگ تقریریں سنتے ہیں, بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. پروگرام کرانے کے لیے ہم باہر سے علماء کرام کو بلاتے ہیں, لیکن سننے تک بس, کان کو اچھا لگے ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں, یہی ہم کرتے ہیں. جو باتیں بتائی جاتی اس پر کون کتنا عمل کرتا ہے؟ خطبے میں, تقریروں میں, پروگراموں میں, یوٹیوب میں جن کی تقریریں سنتے ہیں وہ دین اسلام کی کتنی باتیں بتاتے ہیں, کوئی انسان اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے میرے بھائی, اللہ سخت غصہ ہوتا ہے کہ انسان جو بات کہے, جو بات سنے, اس پر عمل نہ کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. انسان زبان سے تو کہتا ہے, سننے کے بعد زبان سے ادا کرتا ہے, لیکن خود عمل نہیں کرتا, خود عمل نہیں کرتا. یہ یہودیوں کا عمل تھا. یہودیوں کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہودی کیا کرتے تھے؟ سنتے سب کی تھے, سنتے تھے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دینی پروگرام سننے والے کسی بھی ذریعہ سے عمل کا جذبہ کتنے میں ہوتا ہے؟ کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں,
کتنے لوگ دوسرے شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے لوگ جو شرکیاں کام ہوتے ہیں اپنے گھروں میں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بے عملی کا فتنہ بھی اس وقت کا اہم فتنہ ہے، اور اس کے اندر پہچان ہوتی ہے اصل ایمان، مضبوط ایمان والا کون ہے اور کس کا ایمان کچا ہے، کمزور ہے. اللہ رب العالمین ان فتنوں کے ذریعہ پرکھ کرتا ہے اور کھرے کو کھوٹے سے الگ کرتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک اور فتنہ جو ابھی جنم لے رہا ہے وہ بدعات کا فتنہ ہے. کتنی بدعات ہے جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی. محرم کے نام پر، ابھی محرم گزرا ہے، محرم کے نام پر کتنی بدعات، حسین کے ماتم کے طور پر کتنی بدعات ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے اسلام حسین سے نہیں لیا ہے، حسین کے نانا سے لیا ہے. ہمارے پاس اسلام حسین کے نانا لے کر آئے، وہ غم بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ان کا غم بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، ان کے آنکھ سے محبت کے، شفقت کے آنسو جاری ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے آنسو آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل، یہ محبت کے، شفقت کے آنسو ہیں. آپ نے طریقہ بتایا غم بنانے کا. ان القلب لیحزن، ابراہیم میرا دل بڑا غمگین ہے. وان العین لتدمع، میری آنکھیں اشکبار ہیں، میرے آنسو آ رہے ہیں. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. رب کو ناراض کرنے والا جملہ نہیں کہیں گے. ہم نے اسلام حسین کے نانا سے لیا ہے، حسین کے نانا کی یہ تعلیمات ہے. کتنی بدعات میرے بھائیوں، سفر کا مہینہ ہے، ہر مہینے کی بدعات. ہم نے بدعات کے فتنے میں، اور بدعت کا فتنہ میرے بھائیوں اس دنیا میں سب سے برا کام ہے. شر الامور محدثاتها، سب سے برا کام اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے. نئی چیز ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے، انسان نیک عمل کرے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو قرآن نے نہیں بتایا، جو حدیث نے بتایا، اور ایسا کام کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ سبیلیں، یہ دیگیں، یہ پانی، یہ شربتیں میرے بھائیوں انسان نیک کام سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ نے خاص کیا ہے. اور ایسے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چہیتے بھی قربان ہوئے، وہ بھی شہید کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ایسے ماتم اور سوگ کسی کا نہیں بنایا، نہ اجازت دی محرم کے نام پر یا دوسرے مہینوں کے نام پر. یہ فتنے جو کھڑے ہو گئے ہیں یہ بدعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کھرا مسلمان کون ہے اور کھوٹا مسلمان کون ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور فتنہ جو ہمارے ہاں جنم لے رہا ہے وہ لڑنے کا فتنہ. آپس میں خاندانی جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تانے کسنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اختلاف یہ بہت بڑا عذاب ہوتے ہیں. ایک عذاب تو یہ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ زمین سے کوئی عذاب نازل کرے، ایک آسمان سے عذاب نازل کرے. ایک عذاب اللہ نے قرآن نے کیا فرمایا؟ او یلبسکم شیعا، ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو جائیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں، بھائی کی بھائی سے نہ بنے، شوہر کی بیوی سے نہ بنے، اور والدین کی اولاد سے نہ بنے. یہ آپسی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، یہ میرے بھائیوں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. جھگڑا کرنا یہ کسی سے بھی بری بات ہوتی ہے، لیکن جب جھگڑے خونی رشتوں میں ہو، جھگڑے بھائی بھائی کے درمیان ہو، ساس بہو کے درمیان ہو، اسی طرح سے اولاد اور والدین کے درمیان ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، خاندانی جھگڑے ہوں، تو انسان کی ساری نعمتیں الگ اور سارا سکون اس کا چھن جاتا ہے. کوئی نعمت اس کے کام نہیں آتی. اس سے پوچھیے جس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، جو اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، ہمیشہ تنگی میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے. یہ آپسی جھگڑے یہ فتنہ ہے میرے بھائیو، یہ عذاب ہے. انسان کو چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں اصول بتایا جھگڑوں سے پار پانے کا. میرے بھائیو یہ دنیا ہے، یہاں فتنے ہوں گے، امتحان کی جگہ ہے، ہمیں ان سے پار پانا ہے. اختلافات کہاں نہیں ہوتے، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا. جہاں آپس میں لوگ رہیں گے
مزاج سب کے تھوڑی ملیں گے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا، ادفع بالتی ہی احسن۔ آج معاملے کو سلجھانا ہے اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بات کا بتنگڑ بنانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ انسان درگزر کرے، انسان نیگلیکٹ کرے، انسان رفع دفع کرنے کی کوشش کرے تو یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان اگر ناک کا سوال بنا بیٹھے، اپنی انا پر آ جائے، غرور پر آ جائے، اس نے میرا برا کیا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، میں انتقام لوں گا، یہ انتقامی جذبہ، اور پھر انسان اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ وہ بھی اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دو ایک منہج پر چلنے والے، ایک توحید کو ماننے والے جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک مسجد میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھائی آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیٹھ موڑتے ہیں، سلام تک نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالش اوپر تک نہیں جاتی، ایک بالش اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی، نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے اخوانی متصارمانی، تو وہ بھائی جو آپس میں نفرت رکھتے ہیں، بغض و عداوت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، بات چیت بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دشمنی پال کے رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ یہ لڑائی جھگڑے کا فتنہ میرے بھائیوں، مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر یہ جھگڑے ہیں، اس وقت کا اہم فتنہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ جھگڑوں میں پڑھ کر انسان اپنا سکون سب سے پہلے برباد کرتا ہے۔ جو جھگڑا کرتا ہے خود پریشان رہتا ہے، صبح شام اس کے گھر میں یہی تبصرے ہوتے رہتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس نے اپنے یہاں شادی میں نہیں بلایا، ہمیں بھی نہیں بلانا ہے، انسان خود اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت کا اہم ترین فتنہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فتنہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ ہے شرک کا فتنہ، اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا میں، سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑا ظلم کو یہ ہے، وہ شرک ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم قبروں پر نہیں جاتے، ہم مزاروں پر نہیں جاتے، ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صحیح ہے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، قبروں پر مزاروں پر چادری چڑھانا شرک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے شرک ہیں میرے بھائیوں۔ کسی کو منحوس سمجھنا، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آج صبح کس کی شکل دیکھ لی، کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا کہ آج صبح سے پورا کام برباد ہو رہا ہے، کوئی کام اچھا نہیں بن رہا ہے۔ ساس کی زبان سے، گھر والوں کی زبان، جب سے یہ پنوتی گھر میں آئی ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں، ہمارے گھر میں مشکلات، ہمارے گھر میں تکلیفیں، کتنے لوگوں کی زبان سے کسی شخص کو منحوس سمجھنا۔ جب سے اس گھر میں آئے ہیں پریشانیاں ہی پریشان، گھر کو منحوس سمجھنا۔ جب سے یہ گاڑی لی ہے، جب سے پریشانیاں، بیماریاں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، نحوست کا عقیدہ رکھنا۔ ہمارے یہاں ہر شخص باتوں باتوں میں بولتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، آج پتہ نہیں کون سا منحوس دن ہے، آج پتہ نہیں کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ منحوس سمجھنے کا، نحوست کا عقیدہ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ یہ نحوست کسی میں سمجھنا، الشؤم فی ثلاث، تین چیزوں میں اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، نحوست ہے نہیں، ہوتی تو ان میں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ نحوست کا عقیدہ، کسی جگہ کو، کسی مکان کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں نیک کام نہ کرنا، یا اپنے کاروبار کو شروع نہ کرنا، یا کوئی بھی کام نہیں کرنا، چھوڑ دینا، یہ شرک ہے میرے بھائیوں، شرک یہ فتنہ ہے اس وقت کا۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، کتاب و سنت پہ چلنے والا بھی دھڑلے سے شرک کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہارے کوئی اور گناہ بخش سکتا ہوں، لیکن کسی چیز میں نفع اور نقصان کا مالک اس کسی چیز کو سمجھنے لگو، اس میں تاثیر سمجھنے لگو، یہ بھی شرک ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہماری ترقی،
ہماری تنزلی، ہمارا نقصان، ہمارا گھاٹا، ہماری بیماری، ہماری شفا وہی محروم کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی چھینتا ہے. سب کچھ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کہنے میں ہم زبانی طور پر اس بات کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اگر ہماری لائف کا جائزہ لیا جائے تو سب کے ہاں شرک پایا جاتا ہے. یہ بھی اس دور کا فتنہ ہے کہ انسان شرک کر رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں، انسان شرک میں مبتلا، اسے پتہ بھی نہیں. اور شرک ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں کی جس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے عظیم بڑے بڑے فتنے جو رونما ہو رہے ہیں، اسلام نے ان سے پار پانے کا، بچنے کا طریقہ بتایا ہے. صحیح کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، کتاب و سنت میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں ان کو اپنا لینا، صحیح علماء کرام سے دین کا علم حاصل کرنا، دین کے معاملے میں اپنی عقل کو نہ دوڑانا، عمل کے معاملے میں جلدی کرنا. یہ سب چیزیں اگر ہم عمل کریں گے، ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ جو بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں اور اس میں ہمیں ثابت قدم رکھ. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنا دے، صحیح معنوں میں دین کو دین کے ڈاکٹروں سے سمجھنے والا بنا دے. رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے دل کی گندگی کو پاک صاف کر دے، ہماری نفرتوں کو ختم کر دے، ہمیں مل ملا کر رہنے والا بنائے. اور اسلام پر جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین.